السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نیوز جو سامنے آیا تو ہر انسان ایک سکتہ میں ہو گیا۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ظلم کی انتہا ہونے کے باوجود اسے کیسے رہائی مل سکتی ہے۔ میرے دوستو، میں بات کر رہا ہوں بلقیس بانو کی، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے اور لگاتار 20 سال سے اس کیس میں ان لوگوں کو جو ان کے مجرم تھے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اسے 2022 کے 15 اگست کو رہا کر دیا گیا۔ میرے دوستو، اس خبر کو سننے کے بعد دل انسان کا رونے پر مجبور ہو گیا۔ اور بلقیس بانو، جن پر جو زیادتی ہوئی تھی، بربریت ہوئی تھی، میں آپ کو بتاؤں 2002 کے اندر بلقیس بانو کے پریوار میں لگ بھگ 14 لوگ تھے۔ اچانک ایک لڑائی شروع ہوتی ہے اور بلقیس بانو کے پڑوس میں رہنے والے لوگ، جسے وہ چاچا کہتے تھے، کسی کو ماموں کہتے تھے، کسی کو بھائی کہتی تھی، وہ لوگ ان کے قریب آتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ جب ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، بلقیس بانو کو سینے سے لپٹی ہوئی 3 سال کی ان کی معصوم بچی ہے، ایک درندہ صفت انسان اس کے قریب آتا ہے تو بلقیس بانو کہتی ہے کہ رک جاؤ، آپ کو تو میں چاچا بلاتی تھی، آپ تو مجھ پر رحم کر دو، اس بچے پر رحم کر دو۔ وہ درندہ صفت انسان اس کی ایک نہیں سنتا اور بلقیس بانو کے سینے سے چپٹی ہوئی 3 سال کی بچی کو کھینچتا ہے اور پتھر میں مار کر اس بچے کو اس دنیا سے ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی انتہا پار ہو جاتی ہے۔ بلقیس بانو کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کی ماں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ زیادتی ہونے کے بعد بلقیس بانو 3 گھنٹے تک بے ہوش پڑی رہتی ہے۔ وہ لوگ سوچتے ہیں سب مر چکے ہیں، وہ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بلقیس بانو جب 3 گھنٹے کے بعد انہیں ہوش آتا ہے، جب وہ آنکھ کھولتے ہیں تو اپنے سامنے کا نظارہ دیکھ کر ان کا دل گھبرانے لگتا ہے اور رونے لگتی ہے اور ان کے دل بے چین ہو جاتا ہے۔ جب وہ جسم کے اندر دیکھتا ہے تو اس کے جسم میں لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے ہمت کر کے اٹھتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے کہ ایک آدیواسی عورت ہے، اس سے کپڑا مانگتی ہے اور کپڑا لینے کے بعد اپنے بدن میں پہنتی ہے۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن جاتی ہے، کیس درج کرتی ہے اور اس کے بعد لگاتار 20 سال سے اس 11 مجرم کو، جو لگ بھگ 20 سے 30 تھے لیکن 11 مجرم کو عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ تقریباً 11 لوگوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ لیکن 15 اگست 2022 کے اندر ایک خبر سامنے آتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ خبر یہ آتا ہے بلقیس بانو کی مجرموں کو، ان کے گنہگاروں کو، ان کے پریوار کے قاتلوں کو گجرات سرکار رہا کر دیتی ہے۔ یہ سرکار جو ناری کے سمان میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں اور مسلم عورتوں کو حقوق دلانے کی بات کرتے ہیں، یہ سرکار ناری کے سمان میں بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، یہ سرکار کو آخر ہو کیا گیا ہے؟ آخر جب وہ لوگ جیل سے رہا ہوتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں مٹھائیاں کھلاتے ہیں۔ جب
ظلم کرنے والے کو اس طریقے سے اگر سپورٹ ملے گا، زیادتی کرنے والے کو اس طریقے سے لوگ سراہنا کریں گے، اس کا استقبال کریں گے، اس کا ویلکم کریں گے، تو ظلم کرنے والے کا، قاتل کا، مجرم کا سینہ چوڑا ہوگا اور ظلم دیش کے اندر، ملک کے اندر بڑھے گا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو صحیح معنی میں مجرم ہوا کرتا ہے اسے کڑی سی کڑی سزا دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج بالخیز بانوں کے مجرموں کو رہا کر دیا گیا۔ افسوس، دل جب یہ خبر سنا تو رونے پر مجبور ہو گیا کہ آخر چاہے وہ مسلم ہو یا پھر ہندو ہو، کسی بھی عورت کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے، زیادتی کرنے والا مسلمان ہو یا پھر ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اگر گنہگار ہے، مجرم ہے، خطا کار ہے، تو اسے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اگر سزا نہیں دیں گے تو میرے دوستو، وہ اور زیادہ ظلم کرنے پر اور گناہ کرنے پر قادر ہو جائیں گے اور انہیں گناہ کرنے میں ذرا سا بھی جھجک نہیں آئے گا۔